جن کے لیے کام کرتا ہے وہ اینڈ کنزیومر کے لیے کام کرتا ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے. سال کے 300 جن کے لیے کام کرتا ہوں، میرا کسان جن کے لیے کام کرتا ہے وہ اینڈ کنزیومر کے لیے کام کرتا ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے. سال کے 365 دن 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. سردی ہے، گرمی ہے، کچھ ہے، اینڈ کنزیومر کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ نیب خدا ہے. اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک وہ پہنچاتا ہے. جو گندم 2400 میں آئی، کیا پچھلے 5 ماہ اس کا فائدہ ہوا اینڈ کنزیومر کو؟ کیا انہوں نے آ کے 2400 والی گندم جہاں پاکستان میں 2800 میں بیچی، انہوں نے آ کے 4400-4500 میں بیچی، کیونکہ سارا سسٹم ان کے ساتھ تھا اور وہ کمائی کر کے ایک سائڈ پہ چلے گئے. پہلے یہ مافیا سمگلنگ کر کے، اب امپورٹ کر کے. سب سے بڑا جو نقصان ہے ملک کا، وہ نقصان یہ ہے کہ گندم کے رقبے کے اوپر آپ کی 2 بڑی فصلیں آنی ہیں، ایک کپاس اور چاول. جب گندم کے کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصلوں پہ انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ہم نے ہر چیز بلیک میں خریدی، ڈی اے پی، یوریا. صرف یوریا میں گندم کے اوپر ہم نے 150 ارب روپیہ اصل قیمت سے زیادہ ادا کیا ہے. کیا ریاست نہیں تھی اس وقت؟ ریاست کی کوئی ریٹ نہیں تھی کاشتکار کے لیے. کیا کاشتکار کا تحفظ نہیں کرنا تھا؟ آج بھی یوریا بلیک میں ہے، آج جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وجہ جو اوپر بیٹھے ہیں فیصلے ہی نہیں کرتے، صحیح فیصلے ہی نہیں کرتے. آپ یقین کر لیں کہ یوریا کے 5 ریٹ ہیں آج بھی ایک ہی چیز کے. جب پتا چلا یہ مختلف پلانٹوں کا ریٹ ہی مختلف ہے، کہ گیس کا ریٹ مختلف ہے. مارا کون گیا؟ کاشتکار. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو بن جاتا ہے. سپلائی کس نے پوری کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ اس کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے، نہ تعلیم کے حالات اچھے. میں کاشتکار کے گھر کی حالت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی بری اس وقت حالت میں گزر رہا ہے. کیونکہ جب گندم آتی ہے، صرف کاشتکار نہیں بلکہ ارد گرد کے قصبے، ارد گرد کے شہر، اور جب گندم بیچتا ہے اس سے وہ سارا سرکل چلتا ہے سب کا. چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے کوئی موٹر سائیکلیں بیچتا ہے، چاہے کوئی سائیکل بیچتا ہے، تمام کاروبار اسی کاشتکار کے سر پہ چلتا ہے اسے. وجہ یہ ہے کہ کاشتکار ایک سال میں 20 ارب روپے کی پروڈیوس پیدا کرتا ہے اور وہ پیسہ یہیں اپنے ملک میں انویسٹ کرتا ہے. 20,000 ارب، 20,000 ارب ڈالر نہیں، 20,000 ارب وہ کرتا ہے. کیونکہ کاشتکار اپنا پیسہ باہر لے کے نہیں جاتا. کاشتکار تو محب وطن ہے. کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. کاشتکار کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اس کی اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، اس کا ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. اسی لیے کاشتکار ہر وقت اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس امپورٹ کی انکوائری ہو گئی ہے. آج سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ کا ARY پہ بیان چلا ہے ان کا، انہوں نے قبول کیا ہے. آج یہ کہا ہے کہ جی سمری میرے آنے سے پہلے موو ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ہے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک وفاقی وزیر، ایک پروفیسر، ایک انتہائی پڑھا لکھا شریف آدمی، آج اس نے آ کے میڈیا کے سامنے، کیونکہ پہلے وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آج انہوں نے، تو میرا خیال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کرداروں کو پھانسی لگنی چاہیے. کیونکہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا، 6 کروڑ کاشتکاروں کا پاکستان میں. کاشتکاروں کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں. جو گندم لے کے کھیت پہ بیٹھا، کیا اسے رات کو نیند آتی ہے؟ پھر پنجاب والوں نے کیا کیا؟ میں ملا ہوں چیف منسٹر پنجاب سے، میں وفاق میں واقع فیڈرل منسٹر سب سے میں ملا ہوں، میں ہر ایک سے ملا ہوں. جا کے میں ہر ایک کو جا کے اپنی رودات سنائی ہے. میں ہر ایک کے جا کے ریکویسٹ کی ہے. میں نے جا کے، میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، میں آپ کو عرض کر دوں، یہ میرے ملک کا مسئلہ تھا. میں نے جا کے کہا ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ 1.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید کروائیں. ہم وہ وقت بھول گئے ہیں. ہم وہ وقت بھول گئے ہیں جب گندم ہمارے پاس ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے. اگر کاشتکار نے محنت کی ہے
کاشتکار نے دیکھا ہے کہ میری مائیں بہنیں آٹے کی لائنوں میں شہید ہو رہی ہیں، اس نے محنت کی، اسٹرگل کی. آج تو کاشتکار کو یہ حق دیتے کہ وہ آج بیساکھی مناتا جتنی پیداوار ہو رہی ہے الحمدللہ. سب کو کیا ان کو پتا نہیں تھا اس وقت کہ 8% زیادہ کاشت ہوئی ہے؟ کیا دسمبر میں پتا نہیں چل گیا تھا بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود صرف کرپشن کی خاطر 6 کروڑ کاشتکاروں کو ذبح کر دیا انہوں نے. تو اس لیے ہم مجبور ہو کے، آپ یقین کر لیں کہ کبھی احتجاج کے لیے ایسے دل نہیں کرتا. روڈ بلاک کرنا مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی شہری کا اگر میں روڈ بلاک کروں، یقین کر لیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، ہم کاشتکار بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاشرہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کر رہا. یہ معاشرہ ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، گوشت ہو، سبزی ہو، کپاس ہو، گندم ہو، فروٹ ہو، سبزی ہو، کوئی چیز ہو، اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. معاشرے میں جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. غریب ہو، امیر ہو، کلرک ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کون ہر چیز پیدا کر کے اس کی دہلیز تک پہنچاتا ہے؟ کاشتکار ہی ہے وہ. اور کاشتکار سے بڑا، میں پہلے عرض کیا، اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے تمام پاکستان کے مختلف تنظیموں سے، میں نے کسان بچاؤ تحریک سے، پاکستان کسان فاؤنڈیشن سے، فیب سے، میں نے سب سے مشاورت کے بعد میں ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم فوری طور پہ احتجاج پہ آ جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی زراعت کو بچانے کے لیے. کیونکہ اب جو حالات ہو چکے ہیں، یا تو ہم پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم آلریڈی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود قدرت نے ہمیں وہ تمام نواشی ہم پہ کی ہیں کہ دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ یہ پالیسی میکر، انہوں نے زراعت کو ترقی کرنے ہی نہیں دی. جس ملک میں زراعت کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہو، وہ ترقی خاک ہوگی. جہاں پہ ریسرچ نہ ہو، جہاں پہ سارا سیڈ باہر سے امپورٹڈ آئے. حالانکہ ہم تو آج، اب آپ یہ دیکھیں نا، جب پاکستان بنا ہے تو 17 اضلاع پنجاب کے ہمارے حصے میں آئے، پاکستان کے حصے میں آئے، 13 اضلاع بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 150 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کپاس ہو، دالیں ہو، ایڈیبل آئل ہو، کئی دفعہ گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ تو اس وقت قدرت نے مہربانی کی. تو ہم 10 تاریخ کو بعد نماز جمعہ ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا. اور ملتان سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. ہم ہزاروں کاشتکاروں کی صورت پہ آئیں گے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سینکڑوں والا احتجاج نہیں ہوگا. ہزاروں کے حساب سے کاشتکار آئیں گے، سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ہوں گی، جانور بھی ساتھ ہوں گے، بیڑے بکری بچے بھی ساتھ ہوں گے، خواتین بھی ساتھ ہوں گی. اور سب سے پہلے جو اس وقت حالت ہو چکی ہے، ہم علامتی طور پہ نماز جنازہ ادا کریں گے زراعت کا، اور اس کے بعد سارے اضلاع مل کے لاہور جا کے اس کی کولخانی پڑھائیں گے. پھر ہمارا مقصد ہے احساس دلوانا کہ زراعت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آپ کی پچھلے سال کی ٹوٹل جو امپورٹ تھی، امپورٹ 80 بلین ڈالر کی تھی. آپ کی ایکسپورٹ تھی 31.5 بلین ڈالر کی، اور 31.5 بلین ڈالر میں ایکسپورٹ میں 20 بلین ڈالر صرف کپاس کا حصہ تھا، 2.5 بلین ڈالر چاول کا حصہ تھا، باقی چیزیں ملا کے 2 بلین اور. یعنی اٹ مینز کہ آپ کے پاس تو زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اگر زراعت پہ ہم ترقی نہیں، اس کی ترقی نہیں دیکھیں گے، ترقی نہیں کریں گے زراعت پہ، اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. کیا دنیا میں 25 سالہ سسٹم نہیں ہے؟ 25 سالہ پالیسی بنتی ہے. یہاں پہ کاشتکار جاتا ہے، یوریا لینے کے لائنوں میں لگتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے. آج میں کہنا حق بجانب ہوگا کہ آج ہمارا یہ کاروبار زراعت پاکستان میں نہ باعزت ہے نہ منافع.
کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔